وعلى رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو جو تھکن، مرض، حزن و ملال اور تکلیف و غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے۔ اس حدیث سے یہ سبق حاصل ہو رہا ہے کہ بندہ مومن کو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ حتیٰ کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی راحت ملے، کوئی بھی چیز اس کے ساتھ ایسی وابستہ ہو جو غم یا اس کی خوشی کا باعث ہو، تو ان دونوں حالتوں میں اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کو تکلیف پر بھی گناہوں کی معافی کا صلہ مل رہا ہے، کہ جو اس کو کانٹا چبھتا ہے، کوئی مصیبت لاحق ہو گئی، کوئی تکلیف بیماری آ گئی، تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کسی کافر کو دولت حاصل نہیں ہے، یہ صرف اہل ایمان کو حاصل ہے، اور ایمان کی بدولت حاصل ہے۔ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ کسی مصیبت میں جزا فضا نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، صبر کا دامن تھامیں۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم مصیبت کے وقت میں ناشکری کے کلمات منہ سے نکالتے ہیں، حالانکہ اس موقع پہ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے اور اپنی ہمت کے ساتھ صبر کو اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں جب آیت کریمہ نازل ہوئی کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص کوئی برائی کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، صحابہ کرام کو اس آیت کے سننے کے بعد پریشانی لاحق ہو گئی، اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہ نہ کرتا ہو۔ ہر انسان سے کبھی نہ کبھی خطا سرزد ہوتی ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو سزا ملے گی، تو سزا سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو اس کو مصیبت پہنچتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آخرت میں اس گناہ کی سزا بھگتنی ہوگی۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اس دنیا میں اس کی مکافات فرما دیتے ہیں۔ مال میں پریشانی دے دی، اولاد میں پریشانی دے دی، جسم و جان میں پریشانی دے دی، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اس سے گناہ صاف کر دی۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ بندہ مومن کی جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین یا رب لک الحمد لا الہ الا اللہ۔ برحمتک یا ارحم